آپ کو لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین گفتگو کر رہے ہیں۔ LNG کے بھی کانٹریکٹ میں شامل ہے، بزنس پارٹنر ہے، یہ بزنس پارٹنر ہے جو کہ ان کو لیٹر دے رہا ہے، یہ جو فراڈولنٹ لیٹرز۔ لیکن آج ابھی جو ہوا اس کے اندر اصل منی ٹریل سامنے آئی ہے، وہ ہے اسحاق ڈار والی۔ جو اب چیز سامنے آئی وہ یہ کہ اسحاق ڈار ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور جو وہ کیس تھا، یہ یاد رکھیں، اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کو اپروور بن کے سٹیٹمنٹ دی تھی، اور یہ آج سامنے آیا ہے کہ یہ کیسے خارج کی گئی سٹیٹمنٹ۔ یہ سٹیٹمنٹ ایسے خارج کی گئی کہ نواز شریف نے نیب کا ہیڈ بنایا، یہ والا جو موجودہ نیب کا ہیڈ ہے، اور 7 اپوزیشن لیڈر نے مل کے بنایا جب نواز شریف کا ہی کیس تھا، اور اس نے سکواش کیا۔ انہوں نے آگے اپیل ہی نہیں کی۔ ہائی کورٹ نے جب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کو سائٹ پہ کیا تو نیب کو اپیل کرنی چاہیے تھی، نیب نے اپیل نہیں کی۔ اس نیب کا چیئرمین جو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا، اور اپنے فائنانس منسٹر کے خلاف تھا، جو فائنانس منسٹر کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ آج اصل منی ٹریل سامنے آئی ہے کہ 1.2 ارب روپیہ جو چوری ہوا تھا، جو کیس تھا، 1.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی، اور یہ آج سے 20 سال پہلے۔ آج ذرا سوچیں کہ وہ کم از کم 50-60 ارب روپیہ ہوگا جس کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی تب، اور وہ اس کیس کے اندر نواز شریف نے اپنا نیب والا اپوائنٹ کر کے اسی کو اس کیس کو خارج کروایا گیا، اپیل نہیں کی۔ اور یہ چیزیں پہلی دفعہ یہ کبھی سامنے نہیں آنی تھی، یہ آج سپریم کورٹ میں کیس نہ ہوتا یہ چیزیں سامنے نہیں آنی تھی، اور کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا اب تک۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھینکی ہوئی تھی، مظلوم بن کے، معصوم بن کے۔ یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے انہوں نے یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے اور ادھر سے کیسے واپس لے کے آئے، اور یہ سارا کچھ اسحاق ڈار کے کنفیشن سٹیٹمنٹ میں ہے۔ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کیسے دی گئی تھی؟ جب یہ اپروور بنے 2000 میں۔ 2000 میں کیوں اپروور بنے؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ جب کانٹریکٹ کر کے باہر چلے گئے تو ان کا خیال تھا کہ اب نواز شریف گئے، تب انہوں نے اپروور بن کے یہ ساری چیزیں لکھوائیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے پیسہ یہاں سے باہر لے کے شریف خاندان کے لیے لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے پھر کیسا پیسہ واپس لے کے آتے تھے۔ حدیبہ پیپر مل ایک منی لانڈرنگ کی ان کی ایک طریقہ بنا ہوا تھا کہ حدیبہ پیپر مل کو دکھا کے وہ نقصان میں جا رہی تھی، لیکن اربوں روپے اس کے اندر سے سرکولیٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جنرل مشرف نے پہلے NRO دیا جب نواز شریف گئے 2000 میں، اس کے بعد پھر آصف زرداری کے دور میں انہوں نے بھی اس کے اوپر کیا، کیونکہ رحمان ملک نے پوری تفتیش کی ہوئی تھی اس کے اوپر، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں مک پکا تھا۔ پھر اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے، یہ والا جو چیئرمین ہے، اور اس سے پھر اپیل نہیں کروائی اور کیس ختم کروایا گیا، اور اب سپریم کورٹ نے پیر کو مزید نیب کو کہا کہ ڈیٹیلز دیں۔ تو یہ ایک مجھے خوشی ہے کہ آج یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی رزلٹ ہو اس کا، جو بھی کیس کا رزلٹ ہو، پاکستان تبدیل ہو گیا ہے۔ کبھی اس طرح کی تلاشی نہیں لی گئی کسی لیڈر کی۔ آج تک سارے جو بھی اس ملک کے پاور میں ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے اوپر امیونٹی ہوتی ہے، کوئی ان سے وہ ہر قسم کی کیا ورڈ ہے، استثناء لے کے یہ بچے رہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک منٹ، اسد تم ذرا بس یار ایک منٹ سوال ہے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے کل قومی اسمبلی میں ہنگامہ کی گئی، سیاسی مبصرین کا تو پہلے سے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ بات کل سچ ثابت ہو گئی؟ جنہوں نے دیکھا سپریم کورٹ میں، آپ فوٹیج اویلیبل ہے، آپ کو فوٹیج اویلیبل میں پتہ چل جائے گا کہ کون چل کے آیا، کس نے گالیاں نکالی کس کو، کدھر سے شروع ہوا سب کچھ۔ اور یہ نون لیگ نے پہلی دفعہ یہ نہیں کیا۔ میں ان نون لیگ کے لوگوں کو علیحدہ کر رہا ہوں جو کہ جینوئنلی جن کے ضمیر زندہ ہیں،
जो पीछे हुए हैं वो उन्हें पता है कि नवाज शरीफ, सारी नून लीग को पता है कि नवाज शरीफ इसमें पूरी तरह झूठ बोल रहा है, सारी फैमिली पकड़ी गई है, सारी फैमिली झूठ बोल रही है, सबको पता है। लेकिन जिनके ज़मीर जिंदा है वो पीछे हैं, जो ज़मीर बेच बैठे हैं, जिनके ज़मीर मरे हुए हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं। और वो जो सामने एक लंबा सा आदमी था वो LNG के अंदर वो भी मुलव्वस है।